کھیت میں کچھ اگ جب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے. تو اب شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکے؟ وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتا, وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا. Obviously understood ہے کہ انا کا مطلب یہاں کیا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا, لیکن اٹس انڈرسٹوڈ. تو آپ نے کہا جہاں سے چاہو, یعنی کوئی رکاوٹ نہیں, ممانعت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود پھلانگ کے کہو کہ اس کی بھی ممانعت نہیں. البتہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ, یعنی کہ شوہر خود آؤٹنگ ڈائننگ کے لیے چلا جائے اور بیوی کو کہے کہ بس گھر میں ہی پکا لو اپنے لیے اور کھا لو, خود صرف دوستوں کے ساتھ رہے. دس از ناٹ رائٹ. بیوی کو بھی لے کے جائیں اور ساس بھی بہو کو جانے دے. جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ, جب پہناؤ تو اسے بھی پہناؤ. کا مطلب یہ ہے کہ عید آئی ہے, اپنے لیے سوٹ لے رہے ہو تو بیوی کو بھی کچھ لے کے دو. یہ ہے ایکوالٹی ایک طرح سے. تو اس کے چہرے پہ نہ مارو, اسے گالیاں مت دو, ابیوز نہیں کر سکتے. اور اسے قطع تعلقی اگر کرو, یعنی ویسے تو نہ کرو, لیکن اگر کرو تو گھر کی حد تک رکھو, کک آؤٹ نہیں کرو, گھر سے باہر نہیں پھینکو, گھر سے نہیں نکالو. کیونکہ بات اور کہتے ہیں نا, فون پہ کہہ دیتے ہیں گھر چلی جاؤ ماں باپ کے, میں تب گھر میں داخل ہوں گا, آؤں گا ہی نہیں. یہ غلط ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کیسے مناسب, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے پاس حلال طریقے سے آتے ہو؟ یعنی تمہارا ایک جائز تعلق ہے اور پھر تم اس تعلق کو اس طرح خراب کرو. تو بیوی کو مارنے سے متعلق جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حکم ہے وہ سامنے. پھر اسی طرح غلام کو مارنے کی ممانعت, نوکر کو, غلام کو, اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے. ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی, اے ابو مسعود جان لو, اور میں غصے کی وجہ سے آواز سمجھ نہ سکا. یعنی ایسے مار رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ اس نے پکارا مجھے. جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسعود, جان لو ابو مسعود. کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا جان لو ابو مسعود. یعنی آپ بار بار فرما رہے تھے اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تمہاری اس غلام پر قدرت سے, یعنی جتنا تم اس غلام پہ قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پہ قدرت رکھتا ہے, یعنی تمہیں مارے گا. کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بعد کبھی غلام کو نہیں ماروں گا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آزاد کر دیا. ابو عمر زازان سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عمر کے پاس تھے, انہوں نے اپنے غلام کو بلایا جسے انہوں نے مارا تھا. انہوں نے اس کی پیٹھ کھول کر دیکھی, کہا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس کے بعد ابن عمر نے غلام کو آزاد کر دیا اور ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا کہ مجھے اس کا اتنا بھی اجر نہیں ملے گا جتنا اس تنکے کا وزن ہے. میں نے کہا ابو عبد الرحمن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے غلام کو بے قصور یعنی حد شرعی کے علاوہ مارے یا اس کے چہرے پہ تمانچہ مارے تو اس کا کفارہ ہی کہ اسے آزاد کر دی. کفارہ ہے, اس کی آزادی کا ثواب کوئی نہیں تنگ کے برابر بھی. یعنی بعض کا تم سمجھتے ہیں بڑی نیکی کی لیکن اس میں تو چھوٹ بھی جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات. صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر اس سے محتاط رہتے اور غلاموں سے درگزر کرتے تھے. ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ نکلے, وہ اپنی سواری کو چارہ کھلاتے تھے تو وہ ہودے سے گرتا رہتا. ہودہ کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز محمل باسکٹ کہہ لیں جس میں اس کا چارہ رکھ کے دیا جاتا. اس پر انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری پٹائی کرتا کہ تم نے ایسی چیز کیوں جانور کے آگے رکھی. تو مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں ماروں گا تو مجھے بھی مار پڑے گی, اس لیے میں تمہیں مار نہیں رہا, ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے اس پہ تمہیں مار پڑنی چاہیے. نماز پڑھنے والے غلام کو نہ مارنا. ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو آپ کے پاس 2 غلام تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک غلام دے دیں. آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو لے لو. انہوں نے کہا آپ میرے لیے پسند کریں. اس سے انداز ہوتا ہے نا کہ ریلیشن شپ داماد اور دوسر کا رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو, اس کو مارنا نہیں کیونکہ میں نے خیبر سے واپس آتے ہوئے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا غلام ابو ذر کو دے دیا اور اس کے ساتھ خیر و بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. ایک پاکیزہ معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب خاندانی نظام مضبوط ہو، اور خاندانی نظام کی مضبوطی کا انحصار شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات پر ہوتا ہے.
दोनों के दरमियान जब तक बाहम मुआफकत न हो, दोनों एक दूसरे के हुकूक का ख्याल न रखें, उस वक्त तक खानदान के अंदर खुशी, राहत, सुकून पैदा नहीं हो सकता। तो आइए हम देखते हैं कि इस्लाम शौहर और बीवी को एक दूसरे की हुकूक की अदायगी के लिए क्या हुक्म देता है। सबसे पहले शौहर की जिम्मेदारियों पे बात करेंगे और औरत के हुकूक पर। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शौहर और बीवी दोनों को एक दूसरे का लिबास बताया है। इरशाद बारी ताला है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। और लिबास इंसान के लिए हिफाजत, ज़ेब ज़ीनत और सुकून का बायस होता है। इंसान अपने लिबास से पहचाना जाता है। इंसान अपने लिबास की केयर करता है, उसकी हिफाजत करता है, निगहदाश्त करता है, उसके बारे में कॉन्शियस होता है, उससे गाफिल नहीं होता, क्योंकि वो उसकी शख्सियत को खूबसूरत बनाता है। और अगर लिबास अच्छा नहीं तो शख्सियत दागदार हो जाती है। तो जिस तरह लिबास और जिस्म का बाहम ताल्लुक है, एक मजबूत ताल्लुक, करीबी ताल्लुक, इसी तरह शौहर और बीवी का भी बाहम एक मजबूत करीबी ताल्लुक होता है। इसलिए दोनों जब तक एक दूसरे के हुकूक अदा न करें, दोनों एक दूसरे का ख्याल न रखें, तो कोई भी खुशगवार खानदान जन्म नहीं ले सकता। तो आइए देखते हैं कि इस सिलसिले में इस्लाम की तालीमात क्या है। सबसे पहले शौहर को ये तलकीन की गई कि वो बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और इन औरतों के साथ मारूफ तरीके से, भले तरीके से जिंदगी बसर करो। हज्जतुल वदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को तलकीन करते हुए फरमाया, लोगों सुनो, औरतों के साथ अच्छे सलूक से पेश आओ, क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं। तुम्हें उनके साथ सख्ती करने का कोई हक नहीं, सिवाय उस सूरत के जब उनकी तरफ से खुली हुई नाफरमानी सामने आए। इसी तरह आपने अपने इस खुतबे में ये भी फरमाया कि देखो सुनो, तुम्हारे कुछ हुकूक तुम्हारी बीवियों पर हैं और तुम्हारी बीवियों के कुछ हुकूक तुम पर हैं। तुम्हारा हक उन पर यह है कि वो तुम्हारे बिस्तरों को उन लोगों से न रोंदवाएं जिनको तुम नापसंद करते हो, और तुम्हारे घरों में ऐसे लोगों को न आने दें जिनका आना तुम्हें नागवार हो। और सुनो, उनका तुम पर यह हक है कि तुम उन्हें अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनाओ। इसी तरह इस्लाम शौहर को यह हुक्म भी देता है कि वो बीवी के साथ खुशगुमान रहे। और अगर देखा जाए तो इंसानी गुमान और इंसानी सोच इंसान के अमल की बुनियाद बनती। आप किसी के साथ भी अच्छा सलूक उसी वक्त कर सकते हैं जब आप उसके बारे में हुस्न जन रखते हो, उसके बारे में अच्छी सोच रखते हो, उसके लिए बुरा ना चाहते हो। इसीलिए हम देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला तनकीन फरमाते हैं कि फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असान तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, कि अगर वो तुम्हें किसी वजह से नापसंद भी हो तो हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद न हो, मगर अल्लाह ताला ने उसी में तुम्हारे लिए बहुत कुछ भलाई बना रखी हो। इस मफ़हूम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यूं बयान किया है कि कोई मोमिन अपनी मोमिना बीवी से नफरत ना करे। अगर बीवी की कोई आदत उसको पसंद नहीं तो हो सकता है कोई दूसरी खसलत उसको पसंद आ जाए। इसी तरह बीवी के साथ अफ़्व दरगुजर की रविश इख्तियार करने का भी हुक्म दिया गया है, क्योंकि घर में 100 मामलात ऐसे हो सकते हैं जिनमें दोनों को एक दूसरे से इख्तिलाफ हो, या एक दूसरे की कोई बात नापसंद हो, या एक दूसरे की तरफ से कुछ ज्यादती हो। तो ऐसी सूरत में जब तक माफ करने की रविश पर अमल न किया जाए बेहतरी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान तो खता का पुतला है, गलती तो उससे होगी। इसलिए कुरान पाक में खास तौर पर अहले ईमान को हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बाज बीवियां और औलाद तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं। फहज़रूहुम, उनसे मोहतात रहो। व इन ताफू व तस्फहू व तग़फिरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, फिर अगर तुम माफ कर दो, बख्श दो, अफ़्व दरगुजर से काम लो, तो बेशक अल्लाह ताला भी गफूर रहीम है। माफ करने के लिए यहाँ पर 3 अल्फाज एक जगह पर इस्तेमाल हुए हैं, ताफू, तस्फहू, तग़फिरू। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ताकीद है माफ करने की। और एक अच्छा घराना माफ किए बगैर एक दूसरे को वजूद में आ ही नहीं सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर औरत के साथ अच्छे सलूक की तलकीन करते हुए फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज्यादा ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है, उसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी, छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी। बस औरतों के साथ अच्छा सलूक करो।
بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں شاید عورتوں کی توہین کی گئی، نہیں، اس میں عورت کی فطرت کو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص طرح کے جذبات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ مرد عموماً زیادہ عقل سے کام لیتے ہیں جبکہ عورت جذبات سے کام لیتی ہے، تو مرد اپنی سوچ کے مطابق عورت سے معاملہ نہ کرے بلکہ عورت کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس سے معاملہ کرے اور حسن سلوک کرے، تو خاندانی زندگی زیادہ خوشگوار ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس شخص کو زن مرید کہا جاتا ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا مومن وہ ہے جو بیوی کے حق میں خوش اخلاقی برتتا ہے۔ یعنی کسی انسان کی خوش اخلاقی کا ثبوت اس سے نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر سے باہر کس کے ساتھ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گھر کے اندر کیسا سلوک کر رہا ہے اپنے قریب ترین انسان کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک تھا، کیسا معاملہ تھا، اور وہ ان کے جذبات کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح شوہر کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بیوی کو خوش دلی سے نان نفقہ دے، اس کی ضروریات پوری کرے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بہترین اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور ایک وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کو صدقے میں دیا۔